خدا نے جو آج مجھے کلام دیا تھا کہ میں آپ سب زندگیوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، and I believe that this word is going to transform your life. یہ کلام آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میٹر یہ نہیں کرتا کہ کون سا خادم کلام سنا رہا ہے، میٹر یہ کرتا کہ کس کا کلام سنایا جا رہا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ جب اس کا کلام نازل ہوتا ہے تو وہ بندھنوں کو توڑتا ہے، وہ جکڑوں کو آزاد کرتا ہے، وہ بحالی لے کر کے آتا ہے، وہ شادمانی لے کر کے آتا ہے، وہ تازگی لے کر کے آتا ہے. خدا کا پاک کلام ہمیں بڑھاتا چلا جاتا ہے. ہاللیلویہ. اور یہ خدا کے پاک کلام کی خاصیت ہے کہ خدا انڈیویجول لیول پر آ کر کے شخصی طور پر ہم سبوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. ہاللیلویہ. سو آج کا پاک کلام جو ہم سیکھنے کو ہے، I believe this word is going to do wonders. اور چونکہ خدا کا پاک کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، اور میرا ایمان ہے کہ آج پھر خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم تمام تر زندگیوں کو بابرکت کرنے کو ہے. ہاللیلویہ. کوئی نعرہ لگا سکتا ہے؟ ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آمین آمین. alright, so میرے ساتھ نکالیے خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں سے گلتیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت. پالوس رسول کا عام خط، گلتیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت. اگر آپ نکالیں تو کہیے آمین. ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام کی تلاوت کریں گے. گلتیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت. پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. آمین. خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خداوند کی شکر. پالوس رسول یہ خط جب لکھ رہے ہیں تو یہ کلیسیا جو بلڈ اپ ہوئی ہے، اس کلیسیا کو پالوس رسول خط لکھتے ہیں. اور یہ اس وقت خط لکھا جا رہا ہے جب یہ کلیسیا بلڈ اپ ہو رہی ہے. اور یہ گلتیا کی کلیسیا جو ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو رسم و رواج کو اور لوگوں کی باتوں کو اس ابھرتے ہوئے ریلیجن کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں. مسیحیت اس وقت پھیل رہی تھی اور بہت سے لوگ مختلف مذاہب سے کنورٹ ہو رہے تھے، خدا یسوع مسیح کو قبول کر رہے تھے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے نا، listen this carefully, something so important to understand. جب کبھی بھی خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے تو وہ آپ کے دل کو تبدیل کر دیتا ہے. رائٹ؟ پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. آپ یسوع المسیح کو جان ہی نہیں سکتے، آپ اس پر ایمان لا ہی نہیں سکتے اگر خدا کا پاک روح آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے. خدا کا پاک روح جیسے ہی آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے، آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا دل خداوند یسوع المسیح کو دے دیا. رائٹ؟ اور دل کی تبدیلی ہی جو ہے، آپ کا دل جیسے آپ خداوند یسوع المسیح کو دیتے ہیں، اٹس مین کہ آپ نجات یافتہ ہیں. رائٹ؟ پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ تو زبان سے اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے کہ خداوند یسوع المسیح ہی شافی ہے، نجات دہندہ ہے، وہی بحالی دینے والا ہے، اس نے میری خاطر خون بہایا ہے. تو کیا ہے؟ تو کیا پائے گا؟ نجات کو پائے گا. سو جیسے ہی آپ نجات کو حاصل کرتے ہیں، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، خدا دل کو تبدیل کرتا ہے لیکن ذہن کو آپ نے خود تبدیل کرنا. خدا ذہن کو تبدیل نہیں کرتا. پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. رائٹ؟ سو رینیو یور مائنڈ. خدا آپ کے مائنڈز کو رینیو نہیں کرتا، وہ آپ نے خود رینیو کرنا ہے. آپ کا دل خدا جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیتا. ہاللیلویہ. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اف یو وانٹ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر خدا میں ڈیپر وے میں بڑھتے چلے جائیں. میں آپ کے لیے آیت کو پڑھتا ہوں. لکھا ہے، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. رائٹ؟ اٹ مینس رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی 2 آیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. صورت آپ نے اپنی خود بدلنی ہے.
خدا آپ کے دل کو تبدیل کرے گا. کیوں؟ کیونکہ حزقیل اس کا 36واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ میں سنگین دل نکال کر تجھے گوشتین دل عنایت فرماؤں گا, میں ایک نئی روح تیرے باطن میں ڈالوں گا. اٹ مینس اچھا اس کے اندر کوئی نہیں خدا نے پرمیشن لی, کوئی نہیں خدا نے پوچھا کہ میں یہ کروں تیرے ساتھ یا نہ کروں. خدا نے سمپلی کہا کہ میں ایسا کروں گا. رائٹ؟ سو خدا ہمارے اندر اپنے پاک روح کو انڈیلتا ہے, خدا ہمارے دل کو تبدیل کرتا ہے, لیکن ہماری سوچیں, ہمارے خیالات, ہمارے ذہن کو ہم نے خود تبدیل کرنا ہے. اور یہاں پہ جیسے ہی وہ کلیسیا جو بلڈ اپ ہو رہی ہے, اور وہ کلیسیا کیا کرتی, جیسے ہی وہ کلیسیا بلڈ اپ ہو رہی ہے, وہ دنیا کے بہت سے معاملات, دنیا کی بہت سی چیزوں کو انوالو کرنا چاہتے ہیں. جب مسیحیت پھیل رہی ہے تو وہاں پر پالوس رسول اس خطرناک چیز کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ انسانی اصولوں کو شامل کرنا چاہتے تھے, لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے, وہاں پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو لوگوں کے دباؤ میں آ کر کے ایمان کو لوگوں کی منظوری سے ناپنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو ایڈجسٹ کر سکے, لوگوں کی منظوری ہو سکے. رائٹ؟ سو پالوس رسول ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو. کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا. سو پالوس رسول یہ کوشچن کر رہے ہیں اپنے آپ سے, کیا میں لوگوں کو خوش کرتا ہوں یا میں خدا کو خوش کرتا ہوں؟ یہی کوشچن آج ہمارا بھی ہے. کیا ہم خدا کو خوش کرتے ہیں یا پھر ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے اندر سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں, اس لیے تاکہ ہم ایڈجسٹ ہو سکیں, اس لیے تاکہ ہم آؤٹ نہ ہو سکیں, اس لیے تاکہ ہماری زندگی کے اندر ہم ایسا نہ لگے کہ ہم آؤٹ نمبر ہو گئے ہیں. لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پالوس رسول یہاں پر بڑا کیٹیگوریکلی وہ بیان کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کو خوش کرتا تو میں کبھی بھی خدا کو خوش نہ کر پاتا. سو یہ صرف سوال نہیں ہے, یہ ایک فیصلہ ہے. آپ نے فیصلہ لینا ہے آج. آپ نے دیکھنا ہے کہ میں خدا کو خوش کرنے والا ہوں یا میں انسانوں کو خوش کرنے والا ہوں. کیونکہ آپ اگر انسانوں کو خوش کرنے چاہیں گے, آپ انسانوں کو خوش نہیں کر سکتے. رائٹ؟ اور یہ ایک ایسا چھپا ہوا بت ہے آپ کے اندر کہ آپ ہر جگہ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ایڈجسٹڈ. اگر آپ سچائی پہ قائم ہیں, اگر آپ خدا کے کلام پر قائم ہیں, اگر آپ وہ کر رہے ہیں جو خدا کہتا ہے, تو میٹر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا زندہ خدا آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کا خدا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, میں نے اس کو اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے چنا, تو پھر میٹر نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ہاللیلویا. آمین. سو آپ نے یہ دیکھنا کہ کیا میں اپنی ڈیلی روٹین کے اندر, ڈیلی ایکٹیویٹیز کے اندر, کیا میں خدا کو خوش کرتا ہوں؟ اور یہ خوف جو ہے یہ بہت سی زندگیوں کو ان کی اصل آئیڈینٹی سے دور لے جاتا ہے. آپ کی جو اصل پہچان ہے, آپ جو اصل ہیں, آپ وہ نہیں رہتے. اسی لیے آپ دیکھیں بعض اوقات بہت سے مسیحی جو ہیں وہ دفتروں میں کچھ اور ہیں, وہ اپنے کزنز کے اندر کچھ اور ہیں. رائٹ؟ وہ کسی جگہ بھی جاتے ہیں, وہ ڈیفرنٹ ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہ لوگوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جیسا خدا نے آپ کو تخلیق کیا ہے آپ سدا ویسے ہی رہیں. ہاللیلویا. سو خوف جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی آئیڈینٹی کو چھینتا ہے آپ سے. پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ آدم نے جیسے ہی گناہ کیا, آدم نے اپنے آپ کو انجیر کے پتوں میں چھپایا. آدم درخت کی مانند نہیں تھا دیکھتا, خدا نے اس کو جھرنوں کی مانند, چشموں کی مانند, پودوں کی مانند نہیں تھا بنایا. خدا نے آدم کو آدم بنایا تھا, لیکن اس نے جیسے ہی گناہ کیا خوف میں وہ کچھ اور بننا شروع ہو گیا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خوف کے اندر انسان جو ہے اپنی اصل آئیڈینٹی کو کھو کر کے کچھ اور بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. آپ کو خدا نے آپ کی آئیڈینٹی عنایت فرمائی ہے, اس آئیڈینٹی کے ذریعے سے آپ نے خدا کو خوش کرنا ہے, آپ نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا. یہاں پہ لکھا ہوا ہے, پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا.
اب مسیح کا بندہ، جو یہاں پہ بندہ ورڈ ہے، خادم جو ہے ورڈ، اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے گریک میں وہ ڈولوس ہے، جس کا مطلب غلام ہے، مکمل طور پر کسی کا تابع ہونا ہے۔ پالوس رسول کہہ رہا ہے کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں مکمل طور پر خدا کا تابع نہیں ہو سکتا، میں خدا کے حکم کو مکمل طور پر نہیں مان سکتا۔ اور آج کی کویشچن میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم لوگوں کے مطابق زندگی کو گزاریں گے تو ہم کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کے مکمل طور پہ تابع نہیں ہو سکتے۔ پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ شخص جو شریروں کی راہ پر کھڑا نہیں ہوتا اور دروغ دوستوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، رائٹ؟ وہ جو شریروں کی راہ پر کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، وہ اس درخت کی مانند ہے، ہر ایک نہیں، وہ اس درخت کی مانند ہے جو ندیوں کے پاس لگایا گیا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا اور وہ اپنے وقت پر کیا لائے گا؟ پھل لائے گا، رائٹ؟ اس کا مطلب ہے وہ دروغ دوستوں کو، رائٹ، ہیپوکریسی، ایسے لوگ جو منافق ہیں، وہ ان کو جج کرنے کے لیے خود منافق نہیں بنتا۔ ایسے لوگ دوست جو ٹھٹھا باز ہیں، وہ ان کے ساتھ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ وہ اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اگر وہ کوئی منافق ہے وہ رہیں، اگر کوئی کلام کے اگینسٹ چل رہا ہے وہ لوگ کلام کے اگینسٹ چل رہے ہیں، I have nothing to do with them، مجھے ان کے ساتھ نہیں چلنا، مجھے وہ کرنا ہے اور مجھے اسی راہ پر چلنا ہے جس راہ پر مجھے میرا خدا لے کر جانا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اگر آپ اپنے آپ کو آؤٹ نمبرڈ نہیں کرنا چاہتے، بعض اوقات خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا آپ کو الگ کرے، خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا آپ کو سیپریٹ کرے، خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا آپ کو آپ کی پہچان میں بڑھاتا چلا جائے۔ خدا آپ کو بھیڑ کا حصہ نہیں بنانا چاہتا، بلکہ خدا اپنے آپ کو اپنی بھیڑ کے طور پر دیکھتا ہے۔ خدا آپ کو بھیڑ کے طور پر نہیں بلکہ اپنی بھیڑ کے طور پر دیکھتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ وہ کریں جو خدا کہتا ہے، نہ کہ وہ جو تمام دنیا کرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ وہی کریں گے جو تمام دنیا کر رہی ہے تو آپ وہ نتیجہ حاصل نہیں کریں گے اپنی زندگی کے اندر جو خدا آپ کی زندگی میں چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو فالو کر کے لوگوں کی کیلکولیشنز کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ Don't follow the people. Hallelujah. Follow God in your life. پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ ساؤل کیا کیا اس نے؟ اپنی پوشاک جنگی، اپنی تلوار، اپنا بختر، وہ سب کچھ وہ داؤد کو دے رہا تھا پہننے کے لیے، رائٹ؟ اور اس کو کیا کہتا ہے کہ اگر تمہیں جنگ کے میدان میں جانا تو یہ لباس پہن اور اس طرح جا کر کے جنگ لڑ۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے داؤد نے وہ پہننے کی کوشش کی لیکن اس سے چلا نہ گیا، اور اس نے کیا کیا؟ وہ سب کچھ اتار دیا۔ ساؤل اصل میں اس کو اپنا تجربہ دینا چاہ رہا تھا لیکن اس سے چلا نہ گیا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں بعض اوقات لوگوں کا تجربہ لوگوں کا کرس بھی ہو سکتا، لوگوں کا برا تجربہ نیگیٹیوٹی بھی ہو سکتا، لوگوں کا برا تجربہ آپ کو ناکامی کی طرف بھی لے کر کے جا سکتا، لوگوں کا برا تجربہ آپ کی کامیابی کو بھی آپ سے دور کر سکتا۔ اٹ مینس کہ آپ نے اپنے تجربے پر بھروسہ نہیں کرنا، آپ نے بھروسہ زندہ یہوہ پاک خدا پہ کرنا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جسٹ لیو دی پیپل بیہائنڈ۔ آپ کو لوگوں کے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ زندہ پاک خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ آپ کی زندگی کے وسیلہ سے نئے نئے کاموں کو جاری کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ کبھی ایسا نہیں تھا ہوا کہ چکنے پتھروں سے آپ جنگ میں لڑنے جا رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن کوئی بھاری تلوار، کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ ایک پتھر سے اس نے ایک جائنٹ کو گرا دیا۔ خدا آپ کی قوت، آپ کی ڈھال، آپ کی سپر ہے۔ آپ کو بہت زیادہ لوازمات یا یہ ہوگا میرے پاس، وہ ہوگا، اچھا اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، مجھے ایسا بننا ہے، مجھے ایسا دکھنا ہے، مجھے ایسے کام کرنا ہے، مجھے ایسا کام کرنا ہے، مجھے ایسا کام کرنا ہے۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کی طرح بنتے چلے جائیں گے تو آپ کی اپنی آئیڈینٹی کہاں رہے گی؟ آپ کو وہ بننا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔
خدا میں ہر روز آپ نے بڑھنا ہے، آپ کو اپنی آئیڈینٹی کو بنانا ہے، آپ نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے، آپ نے خدا کے پاک کلام کو ڈیلی پڑھنا ہے، آپ نے جھکنا ہے، گھٹنوں کے بل ہونا ہے، آپ نے خدا سے کہنا ہے خدا مجھے بتا تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے خدا آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑے کام کرنا چاہتا ہو، ہاللیلویہ۔ اس لیے never ever look at the people, right? Look at God. خدا ان کی طرف دیکھیں۔ پاک کلام کے اندر ہمیں لوگ ملتے ہیں جنہوں نے لوگوں کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف دیکھا، اور سب سے بڑی اگزامپل ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کی مرضی پوری کروں، ہاللیلویہ۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں فقی اور فریسی اور صدوقیوں کی مرضی کو پورا کروں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں۔ کیا آپ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کیا وہ کرتے ہیں جو خدا آپ کو کہتا ہے، یا آپ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جو خدا نہیں کہتا؟ You need to look at your life. پاک کلام میں ہمیں نوح کی ایگزامپل ملتی ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ نوح کشتی بنا رہا ہے، اور تقریباً 120 سال لگے اس کو کشتی بنانے میں، رائٹ؟ 120 سال لگے ہیں کشتی بنانے میں، اور کوئی بارش نہیں تھی، کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ طوفان آ جائے، اتنی بڑی کشتی بنا رہا تھا، رائٹ؟ لیکن لوگ، لکھا ہے کہ لوگ، کین یو امیجن کہ لوگوں نے کتنی باتیں کی ہوں گی کہ بابے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کشتی بنا رہا ہے۔ اگر وہ لوگوں کی بات سنتا اور خدا کی بات پہ عمل نہ کرتا تو وہی حال نوح کا ہونا تھا جو لوگوں کا ہوا طوفان کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا۔ ہو سکتا ہے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں آپ کو، وہ لوگ تو ہلاک ہو جائیں، لیکن خدا آپ کو سدا قائم رکھے، ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو فرم کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی فاؤنڈیشن کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ جہاں پر آپ قدم رکھیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے مجھے گورے سے نکال کر میرے پاؤں چٹان پر رکھے، ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو ریت پر نہیں بلکہ چٹان پر قائم کرنا چاہتا ہے، ہاللیلویہ۔ For that you need to follow Jesus Christ. Make your life only one rule in your life. اپنی زندگی کے اندر ایک ہی اصول رکھیں، لوگوں کو نہیں بلکہ میں نے خدا کو خوش کرنا ہے۔ چاہے لوگ کوئی بھی کیوں نہ، لوگ آئیں گے، لوگ جائیں گے، کمپنیز آئیں گی، بزنسز آئیں گے، دنیا کے اندر ہر ایک چیز تبدیل ہو جائے گی، آپ کا خدا کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ہاللیلویہ۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، خدا آپ کا سورس ہے، باقی سب کچھ ریسورس ہے۔ خدا ریسورسز کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن سورس آپ کا زندہ جو پاک خدا ہی رہتا ہے، ہاللیلویہ۔ اس لیے جب آپ کا سورس خدا کے ساتھ، مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ ایک درخت ہے، سب سے امپورٹنٹ کیا؟ پتے امپورٹنٹ ہے؟ کیا امپورٹنٹ ہے؟ سب سے امپورٹنٹ تنا، جڑیں ہیں، رائٹ؟ وہ جو تنا آپ دیکھتے ہیں، جو جڑیں آپ دیکھتے ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ جب خدا کے ساتھ آپ کی اسٹرانگ باؤنڈنگ ہے، جب خداوند کے پاک کلام کو آپ ڈیلی پڑھنے والے ہیں، آپ دعا کرنے والے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کبھی بھی خدا میں نہ بڑھیں۔ خدا آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا، خدا آپ کی زندگی کے اندر نعمتیں بخشتے اور بخشش نازل فرمائے گا۔ بعض اوقات بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوہرا معیار رکھتے ہیں، You don't need to be چرچ کے اندر ہاللیلویہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ شرابیں پی رہے ہیں، وہی لوگ سگریٹ پی رہے ہیں۔ But what you need to do is you need to understand کہ میں نے خدا کو خوش کرنا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کاموں کو جاری کرے۔ What you are doing in your life، آپ کو واضح سمت کو اپنانا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ میری سمت کس طرف ہے، میں کس طرف بڑھ رہا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، رائٹ؟ سو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کیا میں خدا کی مرضی کو پورا کر رہا ہوں، کیا میری زندگی کے اندر خدا کی مرضی ہے۔ ڈونٹ بی لائک اے فلوٹنگ پیپر ان دا ایئر۔ میری بات کو غور سے سنیں، کبھی بھی
ہوا میں اڑنے والے کاغذ کی طرح مت بنے. جو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے جو ہوا میں اب یہاں پہ رکھیں, یہاں سے ہوا آئے گی تو کس طرف ہو جائے گا؟ جس طرف کو ہوا ہوگی, ادھر کو ہوا ادھر کو ہو گئے, ادھر کو ہوا ادھر کو ہو گئے. تو مجھے بتائیں اس کاغذ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سے ایماندار ایسے ہی ہیں, ان کو اپنی پہچان کا علم نہیں ہے. بہت سے ایماندار ایسے ہیں جو فرم رہنا نہیں جانتے, جن کی سٹینڈنگ کمزور ہے. لیکن جب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کی بیٹی ہوں, پھر چاہے ہوائیں آئیں, چاہے طوفان آئیں, چاہے کچھ بھی کیوں نہ آتا رہے, خدا آپ کو قائم رکھتا ہے. ہاللیلویا, پریز اللہ. ڈونٹ بی لائک اے فلوٹنگ پیپر ان دا ایئر. کسی نے کہا ایسا تو ایسے ہو گئے, کسی نے کہا ویسا تو ویسے ہو گئے, ایسا ہو گیا. نو, یو نیڈ ٹو سی کہ میری سمت کیا ہے, میری زندگی کیا ہے, میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میرے ساتھ میرا خدا ہے, خدا کا پاک روح میری زندگی کے اندر ہے. ہاللیلویا. اور خدا خود آپ کو صحیح لوگ مہیا کرے گا جو صحیح وقت پر صحیح طریقے سے آپ کے ساتھ مل کر آپ کی خدمت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے. ہاللیلویا. خدا صحیح وقت پر آپ کو اس انسٹرومنٹ کے لیے کے طور پر استعمال کرے گا. ہاللیلویا. پاک کلام میں مکاشفہ میں کیا لکھا ہے کہ خدا کیا بناتا ہے ہمیں تیز درانتی والا آلہ. اگر آپ نے فصل کاٹنی ہو تو وہ درانتی سے کاٹتے ہیں فصل, ہے نا. سو خدا ہمیں تیز درانتی والا آلہ بناتا ہے. ہاللیلویا. تاکہ بہت سی فصل کاٹی جائے. اور فصل کاٹنے والا کون ہوتا ہے؟ کسان ہوتا ہے. وہ اپنے ہاتھ میں اس دانتری کو لیتا ہے اور فصل کو کاٹتا چلا جاتا ہے. میں اور آپ زندہ یہوہ پاک خدا کے ہاتھوں میں. ہاللیلویا. خدا کا پاک روح ہے جس کے ہاتھوں میں ہم ہیں, اور وہ ہمیں فصل کاٹنے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے. ہاللیلویا. پریز اللہ. اس لیے آپ نے خدا کے ہاتھوں میں رہنا ہے. خدا خود بخود آپ کے ارد گرد وہ لوگ اپوائنٹ کرے گا, آپ کو وہ کمپنی پرووائڈ کرے گا, آپ کی سراؤنڈنگ میں خدا آپ کو وہ لوگ دے گا جو آپ کے لیے بلیسنگ ہے, تاکہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کا پاک کلام بڑھ سکے. ہاللیلویا. تاکہ آپ کی زندگی خدا میں مضبوط ہوتی چلی جائے, تاکہ آپ پاک کلام کے انڈرسٹینڈنگ میں بڑھتے چلے جائیں, تاکہ آپ پاک کلام کی سچائیوں میں بڑھتے چلے جائیں, آپ کو اپنی سمت کا ادراک ہوتا چلا جائے. ہاللیلویا. اس لیے ہم نے ہمیشہ خدا کو فالو کرنا ہے. جب ہم خدا کو فالو کرتے ہیں تو خدا ہر ایک چیز ہماری زندگی کے اندر بہترین کرتا چلا جاتا ہے. آمین. اس لیے پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں مسیح کا بندہ نہ ہوتا. ایک دوسرے سے کہیں میں مسیح کا بندہ ہوں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کہیں آپ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن میں مسیح کا بندہ ہوں. ہاللیلویا. میں مسیح کا بندہ ہوں. میں نے خدا کے پاک کلام کے مطابق چلنا. ہاللیلویا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, جتنے مرضی لوگوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے, نو میٹر واٹ, بہت سی اپرچونٹیز کو آپ کو چھوڑنا پڑے, بہت سی آفیسز میں جابس کو چھوڑنا پڑے, I mean whatsoever it is, آپ کو اگر کچھ بھی چھوڑنا پڑے آپ چھوڑ دیں. خدا اس سے بڑھ کر کے آپ کو عنایت فرمائے گا. لیکن کبھی بھی خدا کا پلڑا نہ چھوڑیں. ہاللیلویا. جب آپ خدا کے پلڑے کو تھامے رکھتے ہیں, خدا کو نہیں چھوڑتے, خدا کی بلیسنگ اس کی برکات کو نہیں چھوڑتے, آپ لپٹے رہتے ہیں, تو خدا وقت پر آپ کو بحال کرتا ہے. ہاللیلویا. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ پوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. اگر آپ شجر سے پوستہ رہتے ہیں تو اس ڈالی کے اوپر بہار آ جاتی ہے. ہاللیلویا. وہ ڈالی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, اس ڈالی پر پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈالی اس شجر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہاللیلویا. سو آپ کا کنیکٹڈ ہونا خدا کے ساتھ بہت ضروری ہے. پاک کلام میں کیا لکھا؟ خدا نے سے کہتے ہیں انگور کا ایک ہی درخت میں ہوں اور تم ڈالی ہو. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لے کر آتی ہے, اور خدا پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو چھانٹتا ہے. رائٹ. سو بعض اوقات خدا ہماری زندگی کے اندر چیزوں کو ہونے دیتا ہے اس لیے تاکہ ہم مضبوط ہو سکیں. وہ ہمیں چھانٹتا چلا جاتا ہے تاکہ ہر ایک وہ پتا, ہر ایک وہ چیز جو خزاں کی ہے, جو گل سڑ گئی ہے, وہ اترتی چلی جائے اور تازہ پتے آتے چلے جائیں. ہاللیلویا. پھلدار ڈالی ہم بنتے چلے جائیں. ہاللیلویا. شادابی اور رونق, او پریز دی لارڈ, ہاللیلویا, اس ڈالی کے اوپر قائم رہے. لیکن اس کے لیے
ڈالی کا شجر کے ساتھ قائم ہونا ضرور ہے. ہاللیلویہ. آپ نے کبھی بھی خدا کے پاک کلام کو نہیں چھوڑنا. آپ خدا کے بندے ہیں, آپ خدا کے بیٹے ہیں, آپ خدا کی بیٹی ہیں, اس لیے آپ نے ہمیشہ اس بات کو پریفرنس دینی ہے کہ آپ کچھ بھی چاہے چھوڑنا پڑے آپ چھوڑ دیں, لیکن آپ خدا کے پاک کلام کو کبھی نہ چھوڑیں. میرے ساتھ نکالیں ایک اور حوالہ, مال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت. ہاللیلویہ. مال کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت. پاک کلام میں لکھا ہے, پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. ہاللیلویہ. میں کہنا چاہتا ہوں, once God said something, اگر خدا آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لوگوں کی opinions چینج ہوتی رہتی ہیں, لوگوں کے مزاج تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لوگ بدلتے رہتے ہیں, لوگوں کے ایموشنز, لوگوں کی باتیں, لوگوں کے رویے, ایوری تھنگ گیٹس چینج. لوگ اپنی اپنے لیول کے مطابق اپنی اپنی opinions, اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں. اس لیے کبھی بھی لوگوں کی طرف مت دیکھیں. اگر آپ لوگوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کبھی شادمان نہیں رہیں گے, لیکن آپ خدا کی طرف دیکھیں گے تو وہ آپ کی زندگی کو شادمان بناتا چلا جائے گا. ہاللیلویہ. پاک کلام میں لکھا ہے کہ صادقوں کے خیمہ میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے. ہاللیلویہ. وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ خدا کے پاک کلام کو فالو کرتے ہیں. یشوع یہ کہتا ہے, رہی بات میری اور میرے گھرانے کی. Oh, praise the Lord. I have nothing to do with anyone else. What the people are doing. So آپ کو اس لیول پر آنا ہے جہاں پر آپ یہ کہیں کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کون کیا کر رہا ہے یا کس کا گھرانہ جیسا بھی ہے, میرے لیے صرف اور صرف میں اور میرا گھرانہ ہے. ہاللیلویہ. میں نے کسی انسان کو فالو نہیں کرنا, میں نے خدا کو فالو کرنا ہے. ہاللیلویہ. اس کے لیے چاہے کچھ بھی آپ کو کرنا پڑے, کچھ بھی آپ کی زندگی کے اندر آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے, چھوڑنا پڑے, کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو, you need to stand firm in God. Hallelujah. آپ نے خدا میں قائم رہنا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے ابراہیم نے لکھا ہے اپنے ناطے داروں کو چھوڑا, رشتہ داروں کو چھوڑا اور وہ خدا کے کہے کے مطابق چلا. ہاللیلویہ. اور آج بھی ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے نام سے دعا ہوتی ہے. ہاللیلویہ. سب سے امپورٹنس, سب سے بڑے نام. آج بھی خدا یہ کہتا ہے کہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کے نام کے ساتھ دعا کرو. میں ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں. ہاللیلویہ. وہ قائم رہا ہے اور خدا نے اس کو قوموں کا باپ ٹھہرایا ہے. اسحاق قائم رہا ہے. Now listen this carefully. اسحاق خدا میں قائم رہا ہے. پاک کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہاں پہ رہتے تھے؟ کنانی علاقے میں رہتے تھے جہاں پہ غیر اقوام تھی, رائٹ. اور غیر قوموں کے اندر اسحاق نے شادی نہیں کی. اسحاق نے کب شادی کی؟ جب اس کے خاندان یعنی کہ وہ جہاں خدا اس کے لیے منصوبہ رکھتا تھا وہاں اس نے شادی کی. وہ خدا میں قائم رہا. اس نے لوگوں کو دیکھتے ہوئے, لوگوں کے معاملہ دیکھتے ہوئے اس نے وہاں پر شادی نہیں, حالانکہ وہ اس علاقے میں رہتا تھا جہاں غیر قومیں بستی تھی. So you need to understand that no matter what, آپ نے خدا کو فالو کرنا. آپ دیکھیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت سے جو مسیحی ہیں, بہت سی مسیحی لڑکیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنورجن کی طرف جاتی ہیں وقتی طور پر, صرف وقتی طور پر, اور وہ جیسے ہی وقت گزرتا ہے اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوتی ہے, کیونکہ مسیح یسوع کا انکار کر کے آپ کبھی بھی خوشحال ہو نہیں سکتے. ہم نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جس کے اندر بہت سی ایسی مسیحی بیٹیاں جن کی زندگیاں جو ہیں وہ پوری طرح برباد ہوئی ہیں, کیونکہ انہوں نے خدا کے پاک کلام پر نہیں بلکہ ٹیمپریری ایموشنز اور فیلنگز کے اوپر اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی. اور چونکہ ایموشنز اور فیلنگز پر کبھی بھی آپ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ وہ ٹیمپریرلی ہوتے ہیں, اور پھر ان کی زندگی کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. بہت سے ایسے بھیانک واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جیسے ہی جب انہوں نے مسیح کا انکار کیا ہے تو وہ کہیں کی نہیں رہی.
اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ نے آدمیوں کو خوش نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، آپ نے خدا کے بندے، خدا کی بندی بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے لیے مسیح میں ہونا، یسوع میں ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور جو کچھ جب آپ مسیح میں ہوں گے تو جو کچھ مسیح آپ کی زندگی کے اندر کرے گا وہ سب سے بہترین ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ وہ سب سے زبردست ہوگا۔ جب آپ خداوند یسوع مسیح میں رہیں گے، خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کی سوچوں، آپ کے خیالوں سے بڑھ کر کے آپ کی زندگی کے اندر کرتا چلا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ And God is having a great plan in your life۔ خدا کا بڑا منصوبہ آلریڈی آپ کی زندگی کے اندر ہے، اور خدا آپ کو پریپیئر کر رہا ہے تاکہ خدا اس بڑے منصوبے کو عین وقت پر آپ کی زندگی کے اندر پورا کر سکے۔ ہاللیلویہ۔ سو آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے فقط خداوند یسوع مسیح ناصری کے اندر اپنی زندگی کو قائم رکھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کی زندگی فقط خداوند یسوع مسیح میں قائم اور دائم ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ سو چیک یور لائف، اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، روحانی، جسمانی، مالی، خاندانی طور پر خدا میں اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ نو میٹر وٹ، لرن دس سیکرٹ ان یور لائف کہ اگر خدا آپ کو کچھ کہتا ہے تو ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹیں، نو میٹر واٹ لوگ کیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر خدا آپ کو نہیں کہہ رہا تو پھر لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کہیں، آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خدا میری زندگی کے اندر کیا منصوبہ رکھتا ہے۔ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو خداوند اپنے خدائی کی عبادت کریں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دیکھنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے اپنی خدمت کو دیکھنا ہے، آپ نے اس خدا کے دیے کہ اس بھاری پرپس کو دیکھنا ہے کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کیا چاہتا ہے۔ آمین۔ سو ٹوڈے از دا ڈے، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کیا میری زندگی کے اندر، اگر خدا کا بندہ، یہاں پہ جو ہم نے ورڈ پڑھا ہے مطلب کیا ہے اس کا یونانی زبان میں؟ کہ مکمل طور پر تابع ہونا، تابع داری کرنا۔ مجھے بتائیں، جو مکمل طور پہ تابع دار ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے؟ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس نے فالو کرنا ہوتا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کی بندی ہیں، تو پھر ہم نے اپنی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ مکمل تابع داری جو ہے وہ ہم نے دکھانی ہے۔ مکمل تابع داری کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ So you need to adopt this secret۔ پھر خدا جو ہے وہ blessings کو نازل کرتا ہے آپ کی زندگی کے اندر۔ Not even a single point۔ مکمل تابع داری۔ سو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، کیا آپ مکمل تابع داری میں ہیں؟ کیا آپ خدا کے پاک کلام میں ہیں؟ کیا آپ کی ڈائریکشن اور ڈائمینشن ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، خدا آپ کے لیے برکات کے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے پالوس کو کس قدر جلالی طور پر استعمال کیا، خدا آپ کو بھی جلالی طور پر استعمال کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے، گول کیا ہے، میری ڈائریکشن کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر اس ڈائریکشن پر چلتے چلتے آپ دیکھیں گے آپ خدا کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا آپ کی سوچوں سے پڑھ کر آپ کو استعمال کرے گا، آپ کی زندگی کے اندر برکات کو نازل کرتا چلا جائے گا۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج اس بات کا پرومس کریں گے اپنی زندگی کے اندر کہ خداوند دیکھ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بندی ہوں، میری زندگی میں تیری مرضی کے مطابق ہوں۔ میں آج کے بعد جو آئیڈینٹی تو نے مجھے دی ہے، جو پہچان تو نے مجھے دی ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ میں تیری آئیڈینٹی میں بڑھتا چلا جاؤں گا، اور میری آئیڈینٹی تیرا بندہ اور تیری بندی ہونا ہے۔ میری آئیڈینٹی تیری تابع داری ہے، میں تجھ میں بڑھتا چلا جاؤں گا، بڑھتی چلی جاؤں گی۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔